السلام علیکم۔ ہمارا آج کا عنوان تعارف سورہ المائدہ۔ سورہ المائدہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کی کل آیات 120 ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس سورت میں کوئی سجدہ نہیں۔ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے اس کا 5واں نمبر ہے اور ترتیب نزولی میں اس کا 112واں نمبر ہے۔ اس کی پہلی 82 آیات پارہ نمبر 6 اور باقی 38 آیات پارہ نمبر 7 میں ہیں۔ المائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں جس پر کھانا ہو۔ اس سورت کی آیت نمبر 112 تا 115 میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے مطالبات کا ذکر ہے اور حضرت عیسیٰ کی دعا کا تذکرہ ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مائدہ آسمانوں سے نازل فرمایا، اس لیے اس سورت کا نام المائدہ رکھا گیا۔ اس سورت کا نام المائدہ رکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پوری سورت میں دسترخوان کے متعلق بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں مائدہ کا ذکر آیا ہے، اور قرآن مجید کی بیشتر سورتوں کے ناموں کی طرح اس کا نام سورت کے موضوع سے کوئی خاص تعلق نہیں رکھتا اور اسے صرف علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے تقریباً آخری حصے میں نازل ہوئی۔ یہ سورت مکمل طور پر مدنی ہے۔ اس سورت کا زیادہ تر حصہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ میں ذی الحج 10 ہجری میں نازل ہوا، اور اس سورت کا کچھ حصہ 6 ہجری صلح حدیبیہ سے واپسی پر اور کچھ حصہ سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوا۔ اس سورت کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے صلح حدیبیہ کا تذکرہ ضروری ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی القعدہ 6 ہجری میں 1400 صحابہ کے ہمراہ عمرے کی غرض سے مدینہ سے مکے کی طرف روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو قریش مکہ نے جوش دشمنی اور رقابت کی بنا پر روک لیا، اور اس سال اللہ کے رسول نے قریش مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت 10 سال تک دونوں فریق جنگ سے گریز کرنے پر آمادہ ہو گئے کہ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی عمرہ کر سکیں گے، وہ بھی مشروط انداز میں۔ صرف 3 دن تک مکہ مسلمانوں کے لیے خالی کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ قریش مکہ کی زیادتی کے بعد اس سورت میں یہ کہا گیا ہے کہ کفار مکہ کو یہ بتا دیں کہ ان کے بہت سے کافر قبائل کے حج کے راستے مسلم علاقوں سے ہو کر گزرتے ہیں اور مسلمان ان راستوں کو روک سکتے ہیں، جس طرح انہیں بیت اللہ کی زیارت سے روکا گیا ہے۔ ان تمہیدی کلمات سے اس سورت کا آغاز ہوا ہے۔ شان نزول: جنگ احد کے بعد پیدا شدہ حالات سے مسلم امت باہر نکل آئی تھی اور مسلمان عرب میں ایک ناقابل شکست قوت کے طور پر ابھر چکے تھے۔ اسلامی ریاست نجد حدود شام تک، ساحل بحر احمر تک اور مکہ کے قریب تک پھیل چکی تھی۔ اب مسلم تہذیب مستقل بنیادوں پر استور ہو چکی تھی جس میں اخلاق، تمدن اور معاشرت میں مسلم اور غیر مسلم میں تفریق واضح ہو چکی تھی۔ اسلامی قوانین فوجداری بھی قائم ہو چکی تھی اور انہیں عدالتوں کے ذریعے نافذ کیا جا رہا تھا۔ معاملات زندگی نئے اصلاح شدہ طریقے سے رائج ہو چکی تھی۔ معاملات، آئلی زندگی، شرعی قوانین، زنا، قذف وغیرہ نافذ ہونے سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کا رخ متعین ہو چکا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلم امت کو اپنی حدود کے اندر مکمل امن میسر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوران گرد و پیش کے علاقوں میں
تیزی کے ساتھ اسلام کی اشاعت شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا آغاز مختلف علاقوں اور حکومتوں کے سربراہوں کو خطوط لکھ کر کیا اور مسلم مبلغین لوگوں کو دعوت دین دینے کے لیے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ ان حالات میں سورہ المائدہ کا نزول ہوا۔ سورہ المائدہ میں مسلمانوں کی مذہبی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکامات و ہدایات نازل کی گئی ہیں۔ حج کے آداب، زائرین کعبہ سے عدم تعارض، حلال و حرام کے قطعی احکامات اور بے جا خود ساختہ اور غلط حد بندیوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ وضو، غسل، تیمم کے قواعد و ضوابط مقرر کر دیے گئے۔ اہل کتاب کے ساتھ کھانے اور ان کی خواتین سے نکاح کی اجازت دے دی گئی۔ بغاوت، سرقہ، فتنہ اور فساد برپا کرنے والوں کے لیے سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ شراب اور جوئے کے قطعی حرمت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ قانون شہادت میں مزید چند دفعات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس سورت میں مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت کی گئی ہے کہ اب تم ایک حکمران طبقہ بن چکے ہو اور اب تمہارے ہاتھ میں قوت بھی ہے جس کا نشہ عام قوموں کے لیے اکثر و بیشتر گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ مظلومی کے دور سے نکل کر سخت آزمائش کے دور میں مسلمان قدم رکھ رہے تھے، اس لیے انہیں یوں ہدایت فرمائی گئی کہ تم عدل پر قائم رہنا، اپنے پیش رو اہل کتاب کی روش اور طریقہ کار اختیار نہ کرنا، اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول میں کوتاہی نہ کرنا، جو تم نے اللہ اور اس کے رسول سے عہد کیے ہیں اس پر پابند رہنا، یہود و نصارہ کی طرح انہیں توڑ کر ان جیسے انجام سے دوچار نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں یہ بات بھی واضح فرمائی ہے کہ اپنے جملے معاملات اور فیصلوں میں کتاب اللہ کے پابند رہنا اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا، منافقت کی روش اختیار نہ کرنا۔ سورہ المائدہ میں اہل یہود اور نصارہ کو بھی ہدایت کی گئی ہے۔ اب تمہارا ضرور ٹوٹ چکا ہے اور اب شمالی عرب کی تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے قبضے میں تھیں اور انہیں ایک بار پھر راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد کی صورتحال میں اس سورت میں نصارہ کو بھی تفصیل سے خطاب کیا گیا ہے اور ان کے عقائد کی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور انہیں ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ ہمسائے ممالک میں جو بت پرست اور مجوس اقوام آباد تھیں، انہیں براہ راست خطاب نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے قبل مشرکین عرب کو خطاب کرتے ہوئے جو احکامات بیان کیے گئے تھے وہ ان کے لیے بھی کافی تھے۔